رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ یہ وظیفہ جادو کے لیے ہے کہ جادو کس نے کیا اور کہاں دفن ہے۔ اکثر اوقات لوگ اس چیز کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جادو ہے تو پھر اس کا توڑ کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ جادو ایک حقیقت چیز ہے، ہوتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جادو ایک ایسی بری چیز ہے، انسان کا ایمان بھی نہیں رہتا۔ اور جو آج میں بتا رہا ہوں یہ جادو کا کمال توڑ ہے، کمال۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دن کے وقت آپ اس عمل کو 5 منٹ کر لیں، رات کو آپ خواب میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز دوستو۔ اور یہ جادو ایک تو کاٹ ہوتی ہے، جادو کی کاٹ کے ساتھ ساتھ جادو کی پلٹ بھی اسی عمل میں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار صرف جادو کی کاٹ ہو، وہ بھی طریقہ بتاتا ہوں، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ جادو کی کاٹ کے ساتھ ساتھ پلٹ بھی ہو جائے، وہ بھی آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں۔ ان دونوں طریقوں پر آپ عمل کریں گے تو پھر جادو کی کاٹ بھی ہوگی اور جادو کی پلٹ بھی ہوگی، جس نے جادو کیا واپس اسی پر پلٹے گا۔ اور اگر ایک طریقہ کر کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ وزیر یہ جادو کس نے کیا ہے اور کہاں دفن ہے، سب کچھ معلوم آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس عمل کو جب آپ کریں گے، اس عمل کو کرنے کے لیے انسان کا پاک ہونا اشد ضروری ہے، اور اس کی ایک مختلف شرائط ہیں۔ جب ان شرائط پر آپ عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کے وظیفے کی ظاہری بات ہے کہ یاد رکھیے گا، جب بھی اس طرح کے وظیفے ہوں شرائط پر عمل اشد ضروری ہوتا ہے۔ جب شرائط پر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے رجت کا معاملہ بنے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہیں گے کہ پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ رجت اشد ضروری ہے، رجت کا معاملہ اشد ضروری ہے۔ رجت جو ہوتی ہے پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں گے، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ رجت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جادو ہے، کیونکہ رجت اور جادو میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ جب یہ وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ رجت بھی ختم ہوگی، جادو بھی ختم ہوگا، اور ساتھ پلٹ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ ان شرائط پر عمل لازمی کریں۔ اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب اس وظیفے کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے اس سے پہلے غسل کرنا ہے، غسل کر کے پاک کپڑے پہن کر پھر بیٹھنا ہے، یہ پہلی شرط ہے اس وظیفے کی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ دوستو نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوستو قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جادو ٹونے بھی اثر نہیں کرتے، کوشش فرمائیں یار۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور گناہوں سے پختہ توبہ کریں گے، مولا کریم دل کا بوجھ ہلکا کر دے گا، گناہ معاف ہوں گے، دعائیں قبول ہوں گی، دل کی آرزویں پوری ہوں گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔
कोशिश फरमाएं यार, ये कोई मुश्किल शराइत नहीं है। बुजुर्ग फरमाते हैं जिंदगी सिर्फ 3 सांस का नाम है, एक ले लिया, दूसरा ले रहे, तीसरे का पता भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इतनी मुख्तसर जिंदगी में और फिर गुनाहों के समंदर में डूबे हुए। कोशिश फरमाएं यार। और 5वीं शर्त यह है कि इस वजीफा को करने से पहले थोड़ा बहुत सदका लाजमी करें। हदीस पाक में आता है सदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है, मुश्किलात दूर होती हैं। कोशिश फरमाएं। और इस अमल को करने का तरीकाकार यह है, जिस वक्त भी आप करें, आप दिन के वक्त करना चाहते हैं, रात के वक्त करना चाहते हैं, जैसे आपका दिल करे, जिस वक्त भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले एक अंडा लें, कोई भी अंडा हो सकता है, देसी फार्मी कोई भी हो। एक अंडा लें, उस अंडे को सामने रखें। ये मैं आपको एक काट और पलट बता रहा हूं, और फिर इसको करने के बाद ख्वाब के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किसने जादू किया और कहां दफन है। ये अंडे का अमल ये बता रहा हूं, फिर उसके बाद इसकी काट भी बताता हूं। सबसे पहले आप वुजू करके जब मुसल्ला रसूल पे जाएंगे, 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें। 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर, वो अंडा सामने होना चाहिए। 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर फिर सूरत यासीन पढ़ें 1 मरतबा। सूरत यासीन पढ़कर 7 मरतबा 4 कुल पढ़ें, 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें, और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, और 7 मरतबा जनाब अली तीसरा कलमा पढ़ना है। पढ़कर इस अंडे पर फूंक मारनी है, एक फूंक अंडे पर मारनी है, और दूसरी फूंक पूरे घर के अंदर जनाब अली 4 जुफैर मार देनी है। फिर इस अमल को, इस जो अंडा है, इस अमल को करने के बाद इस अंडे को सदका कर देना है, किसी गरीब को दे दें या कहीं पर भी सदका कर दें। फिर जनाब अली ये वो अमल है कि एक करने के बाद जब आप रात को सोएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसने अमल किया, किसने जादू किया और कहां दफन है। और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल ही पलट जाए, बल्कि आप काट इसकी नहीं करना चाहते। जब ये अमल करेंगे तो इसके साथ काट भी होगी और पलट भी होगी। जनाबी अली पलट जाएगा, जिसने किया उसी पर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यार पलट ना हो, बस किसी को यार जिसने मेरे साथ किया है ठीक है, बस मुझे रब सुकून दे दे, कोई मसला नहीं, पलट मैं नहीं करना चाहता, तो फिर नमाज फजर के बाद पानी का गिलास सामने रखें, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 7 मरतबा अलहम शरीफ, 7 मरतबा 4 कुल, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा तीसरा कलमा पढ़कर पानी पर फूंक मार दें और हाथों पर भी फूंक मार दें। हाथों पर फूंक मारकर पूरे जिस्म पर फेर दें और पानी पर फूंक मार के जनाब अली वो पी लें। लगातार इसको 7 दिन तक करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जादू बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर अंडे वाला अमल 7 दिन तक आप रात को करते रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जादू की काट भी हो जाएगी और पलट भी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझदार।